اثر کافی تھی۔ اتنا مکمل انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھا دیا ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ پر ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کروں گی۔ قسم ہے زمانے کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سارے کے سارے۔ اب اچھی طرح سے غور کرو اس کے اندر۔ اب یہ نہیں کہا کہ اس میں سے خوبصورت کو الگ نکال ڈالو، اس میں سے مالدار کو الگ نکالو، یہاں پہ لفظ ہے سارے کے سارے۔ اس میں سے شہرت والوں کو الگ نکال ڈالو، اس کے اندر سے نام چین کو الگ نکال ڈالو، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کیا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے۔ چار باتوں میں غور کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل نیک کیے، اور جنہوں نے عمل نیک کیے، اور جو حق پر چلے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ دین، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی گزارنے کو۔ قرآن میں کئی مرتبہ حق کا لفظ استعمال آیا ہے اور استعمال ہوا ہے۔ اور جو لوگ حق پر چلے اور جنہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کے واسطے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی گزارنے کے واسطے صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور جنہوں نے صبر کیا، سوائے ان لوگوں کے، سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب ہم کو کیا غلط فہمی ہے؟ بہت مختصر سی سورہ ہے، غور کر کے دیکھو، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے دیکھو۔ چھوٹی سی سورہ ہے، اس کا مطلب کتنا بڑا ہے، سوچ کے دیکھو کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل نیک کیے، جو دین حق پر چلے، اور جنہوں نے صبر کیا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہماری اپنی زبان میں کوئی ہم کو ہماری تعریف بھی کرتا تو ہم کو سمجھ میں آتا، کوئی ہم کو برا بھلا بولا تو بھی سمجھ میں آتا، گالی دیا تو بھی سمجھ میں آتا۔ ہماری اس لیے میرا انداز سمجھانے کا ایسا ہے کہ